من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العزت نے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے جس کے لیے ان گنت حمد و ثنا اور بے شمار شکر اللہ کی ذات کے لیے۔ اس بابرکت مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا ماحول بھی عطا فرما دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صفدت الشیاطین، کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ شیطانوں کو مقید کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں سلسلۃ الشیاطین، انہیں سنگلوں سے باندھ دیتا ہے تاکہ وہ باہر نکل کر اللہ کے بندوں کو ورغلا نہ سکیں، اور شیطان کی رسائی بڑی گہرائی تک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یجری الشیطان من الانسان مجرى دمہ، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، اندر بڑے بڑے وار کرتا ہے، عقیدے کے وار اور اعمال قلب کو خراب کرنے کی کوشش، عمل سے روکنا۔ مگر اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں ایک بڑا اچھا ماحول ہمیں عطا فرما دیا شیطانوں کو مقید کر کے۔ اور جہاں پہلے شیطان
روئے زمین پر پھیلے ہوتے تھے، اب وہاں فرشتوں کو پھیلا دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ملائکہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور ان کی زبانوں پر دو جملے ہیں جو ان کی خواہش بھی اور ان کی دعا بھی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے خیر کے طالب جس کی نیت میں اور عزم میں خیر آ چکی، جو رمضان کی ان برکات کو لوٹنا چاہتا ہے، اقبل، شاباش، اور آگے بڑھو، اور اس کے لیے آگے بڑھنے کی دعا ہے، تمنا ہے ملائکہ کی۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور ہے وہ شخص جو اب بھی شر کا خواہاں ہے، اب بھی اس کے اندر، اس کی فطرت میں شر موجود ہے، اقصر، اب تو باز آ جاؤ، اب تو رک جاؤ اپنی نافرمانیوں سے اور معصیتوں سے۔ یہ بھی ایک اچھے ماحول کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر ملائکہ کو پھیلا دیا ہے جو یہ منادی کرتے ہیں، جن میں دعا بھی ہے اور ان کی اچھی تمنا کا اظہار بھی ہے۔ اور یہ بات بھی ایک سازگار ماحول کی علامت بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہارے آقا ہیں، سرپرست ہیں، انہیں تخفیف اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو تمہارے ملازم ہیں یا تمہارے نوکر ہیں، رمضان میں ان سے معاملہ ہلکا رکھو، ان کو وقت دو تاکہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، راحت کے ساتھ روزے کو برداشت کر سکیں۔ تو جو لوگ جن کے تحت کچھ افراد ہیں، اگر وہ نرمی برتیں گے اور ان کو وقت دیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تو ان کا وہ ذکر و اذکار اور عبادت آپ کے لیے بھی باعث اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو خوب پھیلا دیتا ہے اور اپنے بندوں کو خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رمضان کے ایک سازگار ماحول کی علامت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ اور انعام ہے۔ یہاں تک رمضان کا معاملہ ہے، یہ ایک منفرد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ایسے ایسے خصائص ہیں اس میں جو اور عبادات میں نہیں ہیں۔ سال میں ایک بار یہ موقع آتا ہے، تو ان کو کھونے کی بجائے کارآمد بنانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک لحظے کو اور ایک ایک پل کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے پروگرام میں گزاریں۔ مثلاً ایک خاصیت یہ ہے کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا معنی ستر، پردہ۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جنۃ من النار، جہنم سے ڈھال ہے اور جہنم سے پردہ ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ جنت احدکم من القتال، جیسے تم لوگ میدان جنگ میں ڈھال استعمال کرتے ہو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اس کے تیروں سے اور تلواروں کی ضربوں سے بچنے کے لیے، وہ ڈھال تمہیں بچاتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ روزہ بھی ایک ڈھال ہے جو قیامت کے روز جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے آپ کو بچائے گا۔ تو اس کا حق ادا کیا جائے تاکہ یہ واقعتاً ڈھال بن جائے، اخروی نجات کا باعث بن جائے۔ شریعت نے ایک ذکر کی بھی تعلیم دی، اس کو بھی ڈھال قرار دیا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک فرمایا کہ خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں سنبھال لو، ڈھالیں پکڑ لو۔ تو
صحابہ دائیں بائیں دیکھنے لگے کہ ڈھال تو ہوتی ہے دشمن سے مقابلے کے موقع پر، کسی کے حملے کا خطرہ ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے کیا، ڈھالے کیوں سنبھال لیں؟ عرض کیا امن عدو بن حضر، کہ دشمن آ رہا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ ڈھال دشمن سے بچاؤ کی نہیں ہے بلکہ جہنم سے بچاؤ کی۔ عرض کی وہ تو ہم نہیں جانتے، ہم تو ایک ہی ڈھال جانتے، جہنم سے بچاؤ کی ڈھال کیا ہے؟ تو آپ نے 4 کلمات کی تعلیم دی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات قیامت کے دن ڈھال بن جائیں گے، مقدمات مؤخرات مجنبات۔ جب انسان قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور یہ کلمات کثرت سے پڑھے ہوں تو کبھی انسان کے آگے چلیں گے، کبھی انسان کے پیچھے، اور کبھی دائیں اور بائیں، ہر طرف سے بندے کا دفاع کریں گے۔ جہنم غضبناک ہوگی اور شعلے اور چنگاریاں پھینک رہی ہوگی، اور یہ کلمات جو ہیں یہ ڈھال بن کر بندے کو بچائیں گے۔ 2 ڈھالیں جمع ہوگی، ایک روزہ اور ایک یہ اذکار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کا اجر یہ ہے کہ اللہ ان کلمات کی قبولیت کا فوراً جواب دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے صدقت، تو نے سچ کہا، الحمدللہ صدقت، میرے بندے تو سچا ہے، لا الہ الا اللہ صدقت، سچ کہا تو نے، اللہ اکبر صدقت، سچا ہے تو۔ اس کے بعد بندہ کچھ اللہ سے مانگے، حمد و ثنا بہت ہو گئی، نبی علیہ السلام 4 کلمات کا ذکر کیا، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے دے، ہدایت دے دے اور رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمے کا جواب دیتا، قد فعلت، میں نے کر دیا، ہدایت دے دی، رحمت دے دی، عافیت دے دی، رزق دے دیا۔ تو بڑے یہ پر بہار کلمات ہیں، ڈھال بھی ہیں اور بے تحاشا اجر کا باعث بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جتنا اس کو اللہ کے ذکر سے بھر دو گے اتنا یہ فضیلتوں اور برکتوں پر قائم ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا افضل الصلاۃ کیا ہے، سب سے بہترین نماز؟ فرمایا کہ اکثرھا للہ ذکرا، جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ افضل صیام کیا ہے؟ روزہ۔ فرمایا کہ اکثرھا للہ ذکر، جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ افضل حج کیا ہے؟ اکثرھا للہ ذکر، جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ یعنی اعمال کی انجام دہی میں اگر اللہ تعالیٰ کا بھرپور ذکر ہوگا، وہ ذکر اس عمل کی عظمت، انتہائی صحت اور قبولیت کی نشانی ہوگا۔ اگر ہم سمجھیں کہ روزہ صرف ایک فاقے کا نام ہے، صبح سے شام تک کھانے پینے سے گریز کر لیا اور شہوات نفس سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر اس میں اور رنگ بھر دو اللہ کی رضا کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اخروی درجات علا کے حصول کے لیے، اور وہ کثرت ذکر ہے۔ کثرت ذکر سے اس عبادت کو سجا دو، خوبصورت بنا دو۔ اور یہ انفرادیت روزے کی ہے، یہ ڈھال ہے اور قیامت کے دن ڈھال بن جائے گا۔ کچھ علماء نے اس کے تحت یہ لکھا ہے، اس کو دنیا میں ڈھال بنا کر گناہوں کے مقابلے میں، تو قیامت کے دن ڈھال بن جائے گا جہنم کے مقابلے میں۔
اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک، جناب جابر کا قول ہے جو تمہارا روزہ ہو تو خالی پیٹ کا نہ ہو، بلکہ تمہاری آنکھوں کا روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، سارے اعضاء کا روزہ ہو، ہاتھوں کا، پاؤں کا، ان سارے اعضاء کو لگا دے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، ان اعضاء سے نافرمانی کے کام نہ کرے، معصیت کے کام نہ کرے، بلکہ پورا بدن جو ہے روزے میں شریک ہو جائے، ہر عضو کا روزہ ہو۔ اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس الا حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزے کی حالت میں قول زور نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے۔ قول زور ہر زبان کا وہ بول جو شریعت کے خلاف ہو، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، نمیمہ ہے، جھوٹی قسم ہے، الزام تراشی ہے، یعنی زبان کی ہر وہ بات جو خلاف شریعت ہو اگر نہ چھوڑے اور عمل زور نہ چھوڑے، عمل زور ہر وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو، جو عمل خلاف شریعت اس کو بھی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مانا پورا بدن روزے میں شریک ہو، اس کو ڈھال بنا کر رکھو تاکہ قیامت کی ڈھال بن جائے، قبر میں ڈھال بن جائے۔ حدیث میں تھا انسان جب قبر میں اتارا جاتا ہے، جو ہی اس کو قبر میں لٹایا گیا تو اللہ کا عذاب اس پہ جھپٹتا ہے، چہرے کی طرف سے آتا ہے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، پاؤں کی طرف سے، اس بندے میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ چہرے کی طرف آتا ہے تو اس کے سجدے، اس کی نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں، بندے کا دفاع کرتی ہیں۔ دائیں طرف سے آتا ہے، صدقہ کھڑا ہو جاتا ہے، بندے کا دفاع کرتا ہے، اور بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈھال بن چکے بائیں طرف سے اللہ کے عذاب کو پسپا کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے روزہ کارآمد بنا ہوا ہے اور کھڑا ہوا ہے ایک ڈھال کے طور پر۔ اور قدموں کی طرف سے آتا ہے تو پھر وہاں دو عمل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اس کا قیام اللیل، رات کی تہجد کی نماز، اور اللہ کے فضل سے رات تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، وہ قیام اللیل بھی ہے، تہجد بھی ہے، صلاۃ اللیل، ایک ہی نماز کے یہ سارے نام ہیں۔ کوشش کرو کہ پورا مہینہ پابندی سے قیام اللیل ہو اور یہ ایک عادت بن جائے، رمضان کے بعد بھی یہ پروگرام جاری اور قائم رہے۔ عظیم و شان عمل ہے، اب قبر میں کام آ رہا ہے، پاؤں کی طرف سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو قیام اللیل کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل مشی الی المساجد، چل کے جانا مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، وہ قدم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو ٹالتے ہیں، اس حملے کو پسپا کرتے ہیں۔ تو روزہ بھی ڈھال ہے، وہ کہتے ہیں قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہوتی، پہلی گھڑی سخت ہوتی ہے، قبر میں اتارا گیا اور عذاب چاروں طرف سے جھپٹ رہے، چاروں طرف سے نیکیاں موجود ہیں دفاع کرنے کے لیے، پھر وہ عذاب لوٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے لم اجد فیہ منفذا، اس بندے میں داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی راستہ نہیں ملا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہ اعمال صالحہ کام آ رہے ہیں۔ یہ رمضان کی عبادت کا تمیز ہے کہ کسی اور عمل کو حاصل نہیں، کہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے اور یہ ڈھال کام آ رہی ہے۔ اس روزے کو ڈھال بناؤ دنیا کی زندگی میں گناہوں کے مقابلے میں، یہ ڈھال بن جائے گا قبر میں اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے، اور قیامت کے روز جہنم کی آگ کو ٹالنے کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ یہ اس عبادت کی انفرادیت ہے، خصوصیت ہے،
جو اور عبادات کو حاصل نہیں۔ ایک خصوصیت اور ہے کہ روزے کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، ویسے ہر عبادت اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، ساری بدنی باتیں، ساری مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں، پوری زندگی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اقرار کیا کہ یہ میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا اور اس کا اجر دوں گا۔ اس کا معنی ہے کہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو۔ ہر عبادت لوگوں کو نظر آتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، حج کو جاتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، عمرہ کرتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، جہاد کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ روزہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ کے اندر آپ کا رب تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ سحری ملی نہیں ملی، بھوک اور پیاس کا کیا عالم کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا یا آپ جانتے۔ اس کو واقعی اللہ کے لیے بنا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضع طعامہ وشرابہ وشہوۃ من اجلی، روزے دار بندہ اپنا کھانا چھوڑتا ہے، اپنا پینا چھوڑتا ہے اور شہوات نفس چھوڑتا ہے میرے لیے۔ گھر میں تنہا ہے اور شہوات نفس پہ کنٹرول کرتا ہے میرے لیے۔ پیاس لگی ہے، گھر میں مشروبات موجود ہیں، ٹھنڈا پانی جاذب نظر ہے، ایک قطرہ تک اندر نہیں اڈیلتا میرے لیے۔ بھوک لگی ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، ایک ذرہ تک اندر نہیں اتارتا، مانا روزہ میرے لیے۔ بندے کا کھانا پینا اور شہوات نفس کو چھوڑنا میرے لیے۔ واقعی یہ عبادت بڑی خالص اللہ کے لیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خریفا، جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رکھ لے، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ایک روزہ، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا۔ 70 سال آپ سفر کریں، کتنا فاصلہ طے کریں گے، کتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دے گا۔ اور روزے بار بار آئیں، ہر سال آئیں، بار بار رکھیں، نفلی روزے رکھیں، کتنی دوری جہنم سے پیدا ہو جائے گی، لیکن فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ یہ تو ایک خالص عبادت اللہ کے لیے۔ چلے رمضان میں ایک فضا بنی ہوئی ہے، سب کا روزہ ہوگا، ہم جانتے ہیں، روزے کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اندر کیا آپ کے احساسات ہیں، کیا بھوک اور پیاس کا عالم ہے، یہ آپ نے چھپا رکھا ہے اللہ کے لیے۔ جتنی بھی پیاس اور شدت کی بھوک ہو برداشت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن باقی روزے سال کے بعد جو اور روزے ہیں رمضان کے بعد، وہ تو کسی کو علم میں نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اس نیکی کو چھپا کے رکھو۔ یہ داؤد ابی ہند بہت بڑے محدث تھے، ان کی زندگی میں 30 سال کے روزے انہوں نے ایسے رکھے، کبھی رکھا کبھی چھوڑا، کبھی رکھا کبھی چھوڑا، 30 سال کے روزے۔ ان روزوں کا علم ان کی بیوی تک کو نہیں تھا، کوئی فرد نہیں جانتا تھا۔ ابو درداء کا قول رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز راز بنا کے رکھو، خبیہ اس کو بولتے، خبیہ، کہ عمل ایسا کر جاؤ لگاتار جو تمہارے اور رب تعالیٰ کے بیچ راز ہو، کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو، کسی کو خبر نہ ہو۔ اب 30 سال کے روزے بیوی تک نہیں جانتے، بچے تک نہیں جانتے۔ بظاہر بیوی کھانا دے رہی ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، اتوار کو آپ کھا لیں گے، گھر سے نکلتے جو پہلا مسکین یا فقیر ملتا اس کو صدقہ کر دیتے، صدقہ بھی سری، بالکل گھر والے جانتے نہیں کہ صدقہ ہو چکا یہ کھانا، وہ سمجھتے ہیں کھا رہے ہوں گے لیکن صدقہ دے چکے۔ نہ صدقے کا علم نہ روزے کا علم۔
اس کو خبیہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قسم کے اعمال تلاش کرتے ہیں کہ بندہ کوئی کام ایسا کر جائے جو میرے لیے خالص ہو، لگاتار کرے، تسلسل کے ساتھ کرے، کسی کو اس کی آگاہی نہ ہو، خبر نہ ہو۔ اس میں روزہ ایک بہترین عمل ہے۔ کوئی نہیں جانتا کیا حالت ہے، آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ رمضان میں حسن ظن نہیں، سب کا روزہ ہے، رمضان کے بعد آپ کا روزہ ہو کوئی نہیں جانتا۔ اس راز کو راز بنا کے رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا کو چھپا رکھا ہے، یہ اس کی محبت کا ایک انداز ہے۔ انا اجزی بھی، اس کی جزا میں دوں گا، جزا بھی منفرد ہے۔ جو بھی عمل، جو بھی نیکی، ایک نیکی ایک نیکی، اور ہر نیکی 10 گنا ہے، ہر نیکی 10 گنا ہے۔ اور اگر اخلاص ہے، عمل کی جو سجوع ہے، شوق اور طلب ہے، تو اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، 70 گنا کر دیتا ہے، 700 گنا کر دیتا ہے۔ یہ اعمال کی قبولیت کا خلاصہ ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اس کی نیکی محدود نہیں ہے، نہ 10 گنا، نہ 70 گنا، نہ 700 گنا۔ انا اجزی بھی، اس کی جزا میں نے دینی ہے، وہ جزا محدود نہیں ہے۔ باقی اعمال کی جزا محدود ہے۔ کیوں محدود ہے؟ فرشتوں کو بتا دیا گیا ہے فلاں نماز کا یہ اجر ہے، فرشتے وہ لکھتے ہیں۔ حج کا یہ ثواب، فرشتے لکھتے ہیں۔ جہاد کا یہ ثواب، فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ روزے کی جزا کا اور ثواب کا فرشتوں کو علم نہیں، اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ یہ ایک راز ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کرامن کاتبین جانتے ہیں۔ اس کی جزا میں نے دینی، اور اللہ دے گا کتنی، وہ اللہ کا علم ہے۔ دینے والا مالک الملوک ہے، مالک الاملاک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے خزانوں کے وسعت کی انتہائی نہیں۔ پوری دنیا ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، جن بھی اور انسان بھی، اگلے پچھلے سب، ایک ہی وقت میں سب مانگیں، اور اللہ سب کو دیتا جائے، دیتا جائے، جو چاہو مانگو۔ بادشاہتے ہیں، عہدے، زر و جواہرات، سونے اور چاندی کے جائے، جو چاہو مانگو، دیتا جاؤں، دیتا جاؤں۔ جن بھی، انسان بھی، اگلے بھی، پچھلے بھی، سارے آ جائیں۔ سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ جیسے سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لو تو سوئی کتنا پانی کم کرے گی؟ کچھ محسوس ہوگا، کچھ کم تو کرے گی نا۔ میرے خزانوں میں سب کو دینے کے بعد اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، ایسا وہ خزانوں کا مالک ہے۔ تو اس کی جزا میں نے دینی، اللہ تعالیٰ جزا دے گا اس کی، اس جزا کی جو ایک کمیت یا اس کی تعداد یا مقدار ہے، کسی کو بتایا ہی نہیں گیا، کیونکہ بندے نے روزے کا کسی کو نہیں بتایا۔ جو بھوک اور پیاس کی شدت، اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈنڈورا پیٹنے کے عادی ہوتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوئی شروع ہو گئے، ادھر ٹیلی فون، ادھر بات، ادھر بات، کبھی کوس رہے ہیں بجلی والوں کو، شہری میں لائٹ نہیں تھی، شہری نہیں کر سکے، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، روزہ لگ رہا۔ اور کچھ لوگ ایسا اخلاقی بے روی دکھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ روزہ لگ رہا ہے، اس کو غصے کا اظہار، چچڑاپن، بتا تو نہیں رہے، مگر ان کی بد اخلاقی ترجمانی کر رہی کہ صاحب کو روزہ لگ رہا ہے، صاحب غصے میں۔ روزہ ہو، کیفیت کچھ بھی ہو، اس کو چھپانا ہے۔ چھپانے کے 2 طریقے، ایک ہی کسی کو بتائے نا کہ اندر کیا کیفیت چل رہی، اور دوسرا یہ کہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہو، تواضع ہو، حسن خلق ہو، نرم گفتگو ہو، یہ چڑچڑاپن اور غصے کا اظہار، یہ بھی ایک ترجمانی کہ روزہ لگ رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے اظہار نہ ہونے دیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس کا اجر چھپا رکھا ہے؟ جو بندہ عمل کرتا ہے مخفی،
اللہ اس کا ثواب بھی مخفی کر دیتا ہے۔ قرآن نے ایک اور عمل کا ذکر کیا، تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کچھ میرے بندے ایسے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وقت سحر ہوا، رات کا کچھ حصہ باقی، ایک پہر دو پہر، وہ اٹھ جاتے ہیں، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ موسم کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ ٹھنڈے پانی کی پرواہ، اور وہ وضو کرتے ہیں اور سردی میں مصلی پر سوار ہو جاتے ہیں، کمرے کی تنہائی میں، کمرے میں اندھیرا بھی ہے، تنہائی بھی ہے، صاحب خانہ اور کوئی گھر والا نہیں جانتا کمرے میں کیا ہو رہا ہے، بالکل مخفی اور پوشیدہ عمل، صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، کوئی اس کی ناموری نہیں، کوئی اس کی تشہیر نہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، لا تدری نفس لا تدری، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان بندوں کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈا کرنا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہ بندہ جو چھپا کر ایک کام کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، نبی بھی نہیں جانتے کہ اس بندے کی آنکھیں میں نے کیسے ٹھنڈی کرنی ہے۔ سویم نے ابن عیینہ کا قول ہے کہ اخفوا عملهم فاخفى اللہ جزاء، ان لوگوں نے اپنے عمل کو چھپا کے رکھا، مخفی اور پوشیدہ رکھا، اللہ نے اس کی جزا کو چھپا دی، کسی کو علم ہی نہیں کہ قیامت کے روز ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ٹھنڈی کرے گا اور کیا کچھ ان کو عطا کرے گا۔ یہ روزے کی انفرادیت ہے، یہ دو چیزیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی میں اخلاص، بندے نے عمل کو چھپا ڈالا، وانا اجزی بہ میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ اجر دینے کا اور جزا دینے کا۔ اس کی تفسیر بھی ایک محدث سفیان بن عیینہ نے فرمائی ہے، بڑی لاجواب تفسیر ہے کہ اللہ کا جزا دینا، اس کا کیا معنی ہے؟ روزہ میرے لیے یہ تو ہوگا اخلاص عمل، اور میں اس کی جزا دوں گا، یہ جزا دینے کا وعدہ ہے، ضرور جزا دے گا۔ فرماتے ہیں کہ بعض حدیث میں جو ایک عمل کے ثواب کا ذکر ہے بطور کفارہ کیا ہے، ہم ابن آدم گناہ بھی کرتے ہیں قدم قدم پر، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، اور یہ نیکیاں جو ہیں اگر انجام دیتے ہیں تو وہ نیکیاں ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں اور کفارے میں خرچ ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں اکٹھا کرے گا، نیکیاں پھر گناہ بھی، اور ممکن ہے وہ نیکیاں ایسی ہوں کہ گناہوں کی بخشش میں خرچ ہو جائیں، یہ بھی ایک بڑی عظیم جزا ہے۔ گناہ گار تو سبھی ہیں، اور گناہ اگر ایک بھی دامن سے لٹکا رہ گیا، چمٹا رہ گیا، تو جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے جب تک اس کی معافی نہ ہو جائے۔ اگر یہ اعمال صالحہ معافی میں کام آ جاتے ہیں تو بہت بڑا ایک عمل صالح کا صلہ ہے۔ یہ نماز ہے، وضو سے لے کر نماز تک ہر عمل گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، آخری قطرے تک گناہ گرتے ہیں۔ نماز ہے، پانچوں نمازیں، اس کی آپ نے مثال دی، جیسے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، 5 بار نہائے، کوئی میل کچیل باقی نہیں بچے گی جسم پر، بالکل صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ کہ مثال 5 نمازوں کی ہے کہ 5 نمازیں جو ہیں بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا صلی ابن آدم، انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یؤتی بسیئاتی، اس کے گناہوں کو لے آتا ہے، یضع علی رأسہ وعاتقیہ، اور گناہ اس کے سر پہ اور کندھوں پہ رکھ دیتا ہے۔ کلما سجد کلما رکع او سجد تساقط، اور بندہ جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو گناہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، سارے گناہ سر پہ لاد دیے گئے، کندھوں پر لاد دیے گئے، اب گناہ گرنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں تو لمبے سجدے کرو۔ نبی علیہ السلام کا بعض اوقات
قیام اور سجدہ برابر ہوتا تھا، قیام اور رکوع برابر ہوتا تھا۔ ایک بڑی اس عمل کی فضیلت ہے، رکوع و سجود میں گناہ گرتے ہیں وہ لوگ انتہائی تعجب کے مستحق ہیں، کیا ان کی جسارت ہے، چھوٹے رکوع چھوٹے سجدے، ٹکریں مار رہے ہیں۔ رات تراویح کا ان کا عالم دیکھو، ٹکریں مار رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں نماز کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، 10 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، یعلم تعلم سمجھ آ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ پڑھو تو۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ بس 3 دن پڑھ لیا، قرآن پورا سن لیا، اب ہم آزاد ہیں، کاروبار کریں، دکانیں کھولیں، کمائیں جا کر، یہ کوئی فکر نہیں، نہ کوئی شرعی سوچ ہے، یہ انحراف کا راستہ ہے، یہ انحراف کا راستہ، مذاق قرآن کے ساتھ بھی، نماز کے ساتھ بھی، روزوں کے ساتھ بھی۔ دیکھیں کس طرح نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ سلام پھر گیا، مسجد میں بیٹھ گیا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا فگر پورا ہو گیا۔ لیکن حطۃ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ جھاڑ دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر جو زمین پر موجود پانی ہے اس کے برابر کیوں نہ ہو، اتنے وزنی گناہ ہوں، اتنے وزنی کہ زمین پر موجود سمندروں کا، دریاؤں کا، نہروں کا پانی تولا جائے، جتنا وزن بنے اتنے وزن کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے سارے معاف کر دے۔ کس طرح یہ عمل گناہوں کا کفارہ بنتا ہے؟ جناب سفیان فرماتے ہیں کہ ہر عمل گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو سکتے ہیں، پھر کچھ عمل ایسے ہیں جو قیامت کے دن حقوق کے تسویے میں خرچ ہوں گے، حقوق کے تسویے میں۔ دنیا کھڑی ہے میدان محشر میں، اللہ حساب و کتاب کے لیے آئے گا اور یہ کہتا ہوا آئے گا انا الملک وانا الدیان، میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل قائم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز لوگ سنیں گے۔ آج لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں ہے، اس حدیث کا کیا جواب دو گے؟ یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، دور کے لوگ بھی ویسے ہی سنیں گے جیسے قریب کے سنیں گے۔ اللہ کی آواز کا خاصہ ہے یہ، ایک صف اول ہے اور ایک صف لاکھوں اور کروڑوں صفوں کے بعد ہے، بڑا میدان محشر، جو آخری بندہ کھڑا میدان محشر میں ویسے ہی سنے گا جیسے پہلا بندہ سنے گا۔ اللہ کی پکار بھی ثابت ہے، اللہ کی آواز بھی ثابت ہے، لوگوں کو سننا بھی ثابت ہے۔ آپ نہیں مانتے، اکثریت پاکستان کی اشعری مذہب پر اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہیں مانتے، کلام لفظی کو نہیں مانتے، حرف کو نہیں مانتے، سننے کو نہیں مانتے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انہوں نے سنا، کلیم اللہ، یہ ان کا شرف ہے۔ معراج کی رات نبی علیہ السلام سے کلام کیے، یہ ان کا شرف ہے۔ اتنے واضح نصوص موجود ہیں، قیامت کو اللہ حساب لے گا ہر بندے کا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، لوگ جواب دیں گے، سوال سن کر جواب دیں گے نا۔ اتنے نصوص کے بعد بھی آپ کلام اللہ کا انکار کر دیں اور ایسے مفروضے قائم کریں جو غور کریں تو کفر تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اللہ تعالیٰ آئے گا اور یہ اعلان کرتا ہوا، میں بادشاہ ہوں اور میں دیان ہوں، عدل قائم کرنے والا۔ اور ایک حدیث میں این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ پورا سامنے آئے، وہ کہاں ہوں گے بیچارے؟ ان کی کرسی نہیں پڑی ہوگی، رعیت کے بیچ میں کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کی الجھن میں گرفتار ہوں گے، مبتلا ہوں گے۔ میں بادشاہ ہوں۔ اس وقت اللہ کا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو، کیونکہ نیکیاں موجود ہیں ڈھیروں، پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر نیکیاں، سمجھتے کہ ہم کامیاب جنتی، اے وہ لوگ جو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں،
تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے اگر کسی جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے. جب تک تصفیہ نہیں کروں گا، دونوں کو بلاؤں گا، تمہیں بھی اور اسے بھی، جب تک تصفیہ اور فیصلہ نہیں کروں گا، عدل قائم نہیں کروں گا، تم جنت میں نہیں جا سکتے. حق کس کا؟ جہنمی کا. دنیا میں کہتے ہیں ہے جہنمی بھاڑ میں جائے، اللہ کے یہاں نہیں. اللہ تعالیٰ اس جہنمی پر جو ظلم تم نے کیا ہے اس پر قصاص قائم کرے گا، اس کا تصفیہ کرے گا. انسانوں کا تصفیہ کیا، قیامت کے دن جانوروں کا تصفیہ ہوگا. بغیر سینگ اور سینگ والی بکری اگر لڑے آپس میں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلوانا، دونوں کو جمع کر دے گا. حکم دے گا اس کو رون دو، اس کو مارو، جب تک چاہو مارتی رہو، اس کو رونتی رہو اس کو. حالانکہ جانوروں کا حساب نہیں، مگر مظالم کا حساب ہے. ظلم کرو کہ اس کا حساب ہے. اگر یہ مظالم انسانوں کے مابین تو اے جنتیو تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اگر کسی جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے تو تصفیہ کروں گا، عدل قائم کروں گا، پھر فیصلہ ہوگا. صحابہ تو کانپ اٹھے، یا رسول اللہ علیہ وسلم تصفیہ کیسے ہوگا؟ ایسی نوبت اگر آ گئی تم ایک جہنمی کو کیسے راضی کریں گے؟ خالی ہاتھ اٹھیں گے، تہی دامن اٹھیں گے، پاس نہ روپیہ نہ پیسہ نہ درہم و دینار، کچھ نہیں. کیا دے کر راضی کریں گے؟ نہیں، یہ روپیہ پیسہ اور درہم و دینار یہ قیامت کی کرنسی نہیں ہے. قیامت کی کرنسی نیکیاں اور گناہ ہیں. پھر وہاں نیکیاں خرچ ہوں گی تصفیہ کے خاطر، اور ان مظالم کے قصاص کے طور پر نیکیاں خرچ ہوں گی. کہ من تعدون المسکین فیکم، بڑا مسکین کسے سمجھتے ہو؟ کہ من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ، یہ مسکین نہیں ہے. مسکین وہ شخص جس کے پاس بے تحاشا نیکیاں، حاجی بھی ہے، عمرے کا بھی شوق ہے، بار بار عمرے کرنا، یتیم خانے بنوا رکھے، مدارس بنا رکھے، مساجد بنا رکھی. مگر حاجی صاحب اخلاق کے کڑوے تھے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کو گالی، کسی کو ناحق مار دیا. یہ مسکین آئے گا قیامت کے دن، اور سارے اصحاب حقوق ساتھ ساتھ ہوں. پھر اللہ نے تصفیہ کرنا، ان مظالم کا ازالہ کرنا. وہ کیسے؟ وہ حاجی صاحب کی نیکیاں تقسیم کر کے، حج بٹ گئے، نمازیں بٹ گئیں، ذکر و اذکار بٹ گئے، صدقات کے ڈھیر، حج عمرے سارے تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر معاملہ یہاں تک پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر چبھن باقی ہے اللہ پوچھے گا ان سے، مظلوموں سے، حل رضیتم، راضی ہو گئے، عدل قائم ہو گیا؟ اگر وہ ہے کہ نہیں، جو اس نے ہمیں دکھ دیے تھے ابھی تک اس کی چبھن باقی ہے، تو اللہ ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا، گناہ لے کے اس کے سر پہ ڈال دے گا. فرمایا کہ یہ مسکین ہے جو نیکیاں لے کر آیا، نیکیاں ساری گنوا بیٹھا، اور دوسروں کے گناہ سر پہ لے کے جہنم میں جا رہا ہے. یہ مسکین. تو جناب سفیان کی تفسیر، اگر حقوق کے تصفیے میں نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں تو اللہ نے روزے کو تقسیم نہیں کرنا، اس کا وعدہ ہے کہ اس کی جزا میں نے دینی، وہ خرچ نہیں ہوگا. اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، نماز بٹ گئی، حج تقسیم ہو گئے، عمرے تقسیم ہو گئے، ابھی چبھن باقی ہے ان کی، ابھی مظالم کا ازالہ باقی ہے. روزہ آ گیا، اس کا تو میں نے وعدہ کیا، اس کی جزا دینے کا، اس کا اجر دینے کا. اب اللہ اس کی جزا دے گا، اور جو باقی حقوق اور مظالم ہیں اپنے سر پہ لے لے گا، اپنے ذمہ لے لے گا. اب میں جانوں ہی نہیں جانے، ان کو میں نے راضی کرنا ہے. جب تک راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک معاملہ کھڑا رہے گا ان کا، میں نے راضی کرنا. مسند احمد کی جو ایک حدیث، اس سے بات سمجھ آتی ہے. ظالم اور مظلوم کھڑے اللہ کے سامنے،
اچانک سامنے جنت سے اونچے درخت بلند ہو رہے ہیں، محلات بلند ہو رہے ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں۔ مظلوم پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ درخت کیسے، یہ محلات کیسے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ تیرے لیے، تو لے لے۔ بڑا حیران، میرے لیے؟ ہاں تیرے لیے، تو لے لے، اس بندے کو معاف کر دے، یہ جو کھڑا ہے ظالم تجھ پر ظلم کرنے والا، میں اس کو معاف کر چکا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ یہ سارے محلات لے لے، یہ سارے درخت لے لے، جو نعمتیں بلند ہو رہی ساری لے لے، اس کی جان چھوڑ دے، پھر وہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو ظالم مظلوم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو جائے۔ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ روزے کا صلہ یہ کسی اور عمل کو حاصل نہیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس انتہائی کٹھن موقع پر کام آ رہی ہے، مگر اس کو ہم ضائع کرنے کے متحمل نہیں کہ اس کو ضائع کر بیٹھے، کوئی قدر نہ ہو، کوئی پرواہ نہ ہو۔ جو روٹین پہلے تھی وہی اب بھی ہے اور وہی بعد میں بھی۔ روزہ کس نے قبول کرنا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ اگر آپ رمضان میں عملی طور پہ گناہ چھوڑ چکے ہیں لیکن اندر نیت ہے کہ بعد میں کریں گے، جو روٹین پہلے تھی وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی، تو اللہ قبول کرے گا۔ عمل کی قبولیت ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ، اس لیے لعلکم تتقون کیا ہے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی 2 دن کا کام نہیں ہے، 1 مہینے کا کام نہیں، تقوی ایک دائمی عمل، دوام تقوی، ہمیشہ کی تقوی کی۔ قائم تو ہو جاؤ، آگے چل کے اگر گناہ سرزد ہوتا ہے اس پر توبہ کا علاج موجود، توبہ کا حل موجود۔ گناہ ہو پھر توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو، لیکن رمضان میں پاک صاف ہو جاؤ، عزم کر لو یہ گناہ آئندہ نہیں کرنے۔ اللہ سچے عزم کو دیکھے گا، عزم واقعی سچا ہے تو اللہ قبول بھی کرے گا، راضی بھی ہوگا، اور یہ عظیم صلہ اللہ عطا فرمائے گا کہ روزہ تقسیم نہیں ہوگا، گناہ جھڑیں گے، معاف ہوں گے، مگر خرچ نہیں ہوگا۔ حقوق کے تسویے میں اعمال خرچ ہو سکتے ہیں، روزہ خرچ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ میرے لیے ہے، میں نے اس کی جزا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جزا کیا وہ کوئی نہیں جانتا، روزے کی انفرادیت ہے، یہ کسی اور عبادت کو یہ حاصل نہیں۔ تو بقول ابن رجب رحمہ اللہ کے، اللہ نے رمضان میں 2 جہاد ہم کو عطا فرمائے، 2 جہاد، جہاد بالنہار و جہاد باللیل، ایک جہاد دن کا، ایک جہاد رات کا۔ دن کا جہاد ہے روزہ، روزہ رکھو بڑی قوت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ، پورے جسم کے اعضاء کی حفاظت کے ساتھ، کثرت ذکر کے ساتھ اور کثرت تلاوت قرآن کے ساتھ۔ سمجھے کہ روزہ اور تلاوت قرآن یہ باہمی مربوط عمل ہے دونوں۔ قرآن رمضان میں اترا ہے تو اس کو تلاوت سے بھر دو۔ پھر دوسرا جہاد رات کا، وہ قیام اللیل، تراویح کی نماز، 1.5-2 گھنٹے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور قیام سے فارغ ہوتے جبریل امین پہنچ جاتے اور قرآن کا دور شروع ہو جاتا۔ مشکل میں آخر میں کوئی 15-20 منٹ سحری کے لیے ملتے، پوری رات آپ کا تعلق بالقرآن، نوافل کی ادائیگی کی صورت میں اور قرآن کے دور کی صورت میں۔ اس کو بھر دو تلاوت قرآن سے۔ ابھی ایک ہمارے معاصر علماء میں سے شیخ عبداللہ الغدیان، ان کی سیرت پڑھ رہا تھا۔ ان کے گھر کی خاتون کا بیان رمضان میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتے تھے، کبھی ہم کوئی کام ہوتا، کوئی بات کرنے جاتے، اس قرآن صاحب نے قرآن پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد شروع کرتے، افطاری تک قرآن ایک ختم کر چکے ہوتے، رات کو تراویح پڑھ کے آتے، پھر قرآن شروع کرتے اور فجر تک ایک قرآن اور ختم کر ڈالتے، 2 قرآن ہر روز ختم کرتے۔ یہ ان کی سوچ ہے، کیونکہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، تو اس میں تعلق بالقرآن انتہائی قوی ہو، انتہائی پختہ ہو۔
یہ انفرادیتیں ہیں جن کو سمیٹنے کا وقت ہے. چند دن گزرے ہیں، بہت دن باقی ہیں. سمجھے کہ اپنے آپ کو ایک بھٹی میں ڈال دو، رمضان پورا اس بھٹی میں رہو تاکہ بھٹی میں رہ کر جل کر ہم کندن بن کر نکلیں، خالص سونا بن کر نکلیں. اللہ پاک سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم مہینے کا، ان عظیم عبادات کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اصل اس کی رضا مطلوب ہے، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کوئی نمود و نمائش نہ ہو. نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی نیکی قبول کرتا ہے. ایک نیکی قبول ہو گئی تو اللہ کی طرف سے تقویٰ کی سند ہے. بعض علماء سلف کا قول ہے اگر مجھے کوئی بتا دے کہ ایک سجدہ میرا قبول ہو گیا تو میں موت کی تمنا کروں گا، کیونکہ سجدہ اگر اللہ نے قبول کر لیا من اللہ نے سند ڈگری دے دی تقویٰ کی، یہ اس کا فائدہ ہے. باقی پھر انجام کار تقویٰ کے لیے، جنت تقویٰ کے لیے، ہر کام کی بہتری تقویٰ کے لیے. تو روزہ بھی لعلکم تتقون، دائمی تقویٰ اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.